دنیا میں ہم کیا سمجھیں، دنیا میں عالم کی توہین کے معاملے میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عالم کی توہین کی، اگر کسی شخص نے کسی عالم کی توہین کی، اس نے کفر کیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ عالم ہے، اور یہ جان کر کہ یہ عالم ہے، اور عالم ہونے کے باوجود بھی اگر کسی نے عالم کی توہین کی تو اس نے کفر کیا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی عالم کی توہین کی یا توہین کے کسی الفاظ کا استعمال کیا تو 7 پشتوں تک اس کے گھر میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں عالم کی شان کتنی بڑی ہے۔ یہ عالم کی شان، اور ہم نے کیا سوچا، ارے یار مولانا صاحب ہیں، کوئی بات نہیں۔ عالم کے بارے میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، نائب ہیں۔ ابھی میں پچھلے ہفتے ایک جگہ جا رہا تھا، اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی، اور وہ یاد آئی میں بات کرنے لگ گیا۔ مراد آباد میں ایک جگہ تھی، رمضان المبارک کا موقع تھا، گرمیوں میں رمضان پڑھتے تھے، تو گرمی کے رمضان تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں۔ شام کو جب بندہ گرمی میں پیاس کی شدت میں اچانک پانی پی لیتا ہے، اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی وہ کچے برف کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو برف بیچتے ہیں وہ کچے برف کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں تو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے، لوگ اپنے فریزوں میں سے ہی استعمال کر لیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں کچے برفوں کا استعمال، بڑی بڑی سلیاں آتی ہیں، تو وہ کچا برف اس کی جو تاثیر بہت گرم ہے۔ تو بہرحال افطاری کرنے کے بعد امام صاحب نے نماز پڑھانا شروع کر دیا مغرب کی۔ اب پہلی رکعت دوسری رکعت پڑھائی، تو دوسری یا تیسری رکعت میں امام صاحب کو سجدے میں نیند آ گئی۔ اللہ اکبر! سجدے میں نیند آ گئی۔ اب سجدے میں جب نیند آئی، جب سجدے میں نیند آتی ہے نا، یا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے رکوع سجدے میں یا تشہد میں، تو پیچھے سے مقتدی جو ہوتے ہیں الارم بجانا شروع کر ہوتا ہے نا، الارم بجنے شروع ہو گئے۔ اب وہ امام صاحب ایسی نیند کا غلبہ کہ وہ سن ہی نہیں پا رہے ہیں۔ جب سن ہی نہیں پا رہے ہیں اور سجدے میں، بعد میں ایک آدمی آیا، اس نے زور سے کھانسا، جب آواز آئی بہت زبردست والی، تب امام صاحب کی آنکھ کھلی، تب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے، اور پھر اس کے بعد میں سجدہ سہو کیا، بعد میں سجدہ سہو کیا، واجب ہو گیا تھا۔ بہرحال جب میں وہ پس منظر نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں تو مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا وہ قوم جب امام نے سجدہ کیا تھا اور امام جگ نہیں رہا تھا، سو گیا تھا، کیا وہ قوم کھڑی نہیں ہو سکتی تھی؟ ہمت نہیں ہے کسی کی کھڑی ہو جائے جب تک امام اشارہ نہ کرے۔ پوری قوم سجدے میں، اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، امام جو ہے، جو تمہارا امام ہے، جو تمہارا عالم ہے، جو تمہارا رہنما ہے، اس کے بارے میں اس چیز کا خیال کرو، جب تک وہ تمہیں اشارہ نہ کر دے، جب تک تمہیں اللہ اکبر نہ کہہ دے، نہ تب تک تم نیت باندھ سکتے ہو، اور جب تک وہ السلام علیکم ورحمت اللہ نہ کہے تب تک تمہاری نماز ٹوٹ بھی نہیں سکتی، قیامت تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ عالموں کی شان ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
کوئی ہلکی پھلکی چیز تھوڑی ہے جو یہاں پہ بیٹھ جائے. ایک بندہ تھا، جب لوگوں کے سامنے آیا اس کو صرف ایک اعلان کرنا تھا. لوگوں کے سامنے آیا، لوگوں کے سامنے صرف اس کی زبان سے السلام علیکم نکلا، اس کے بعد آواز ہی نہیں نکلی. پبلک مجھے دیکھ رہی ہے، میں بولوں تو کیا بولوں، بس وہیں پہ سائلنٹ ہو گیا. یہ معمولی بات ہے قوم کو راہ راست پر لانا، قوم کو خطاب کر کے قوم کی طرف مخاطب ہو کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ ایک عالم ہی کر سکتا ہے. بلکہ عالم میں سے بھی جو علماء حق ہے اور علماء حق میں سے بھی جن پر اللہ کا فضل ہو جائے وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے عالم کی شان. اس لیے ہمیں علماء کا ادب، علماء کی عزت اور علماء کا احترام بھی کرنا ہے. عالموں کے معاملے میں آتا ہے جب ایک انسان کی موت ہو جائے نا، محلے میں ایک انسان کی موت ہو جائے تو کہیں گے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، فلاں آدمی فوت ہو گیا. مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک عالم کا انتقال ہو جائے تو پورے عالم کا انتقال ہے. ایک عالم کا انتقال ہونا پورے عالم کا انتقال ہونا ہے. یہ شان ہے علماء کی. اس لیے علماء کی شان، ان کے مرتبے کو پہچاننا ہوگا. جب ہم ان کی رہنمائی میں رہیں گے، ان کی اقتدا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. علماء کا جو قلم ہے نا، علماء کا جو قلم ہے، کہتے ہیں نا، میں اکثر میرے پاس جب سے میں ریاسی میں آیا 2-4 فتوے لکھ چکا ہوں، گول میں تھا، تقریباً اپنی زندگی میں 120 فتوے سے زیادہ دے چکا ہوں الحمدللہ. 120 فتوے سے زیادہ. گول میں تھا، وہاں پہ بھی فتویٰ نویسی کا کام کرتا تھا، یہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ بھی. اور علماء کے بارے میں آتا ہے علماء کا جو قلم ہے، قلم کی سیاہی جو ہے کل بروز قیامت شہداء کے خون کے برابر میں تولی جائے گی. سبحان اللہ. شہداء کا جو خون ہے اس خون کے ساتھ تولی جائے گی علماء کی سیاہی. جب علماء کی سیاہی کا یہ عالم ہے تو علماء کی شان کا عالم کیا ہوگا.